السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے میں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کے بارے میں سوچا جائے اور ان کا حل تلاش کیا جائے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور ایک ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ جلد امیر ہونے کے لیے غلط راستے اپناتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، کئی غلط طریقے اپناتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جو اس آدمی کے جاننے والے نہیں، یا اس کو پہچانتے نہیں ہیں، یا جو اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں غلطی سے۔ اور کچھ لوگ طاقت کے نشے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے علاقائی یا ملکی سطح پر لوگوں میں ایک رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے قتل و غارت گری کرتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے، ہر فرد کی کہانی ہے، جس سے ہر فرد براہ راست متاثر ہوتا ہے، اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ آج کل آپس کے اختلافات اور جھگڑے، نفرتیں اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ گھروں کا سکون باقی نہیں رہا، اور رشتہ داریوں کا تقدس، دوستیوں کا، آپس کے تعلقات کا بھرم بھی کوئی نہیں رہا۔ کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے آدمی سے محتاط رہتا ہے، اور تعلق اگر ہو بھی اچھا تو وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا اس کے حل ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا انفرادی طور پر اگر کوشش کی جائے تو حل ہو سکتا ہے۔ کچھ حکومتی سطح کے ہوتے ہیں اور کچھ انفرادی سطح کے ہوتے ہیں، جہاں پر ہم خود اگر کوشش کریں تو ہم اس مسئلے پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو آج اسی مسئلے پر بات کریں گے کہ یہ جھگڑے اور اختلافات کیوں بڑھتے ہیں، نفرتیں کیوں بڑھتی ہیں، محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل جاتی ہیں، ہم جن کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے۔ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہمیں ان کی شکل پسند نہیں ہوتی، ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں کیوں ہو رہے ہیں، آپ بھی سوچئے گا۔ لیکن جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں آج آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھیں، جب ہمارا کسی کے ساتھ تعلق بنتا ہے، دوستی کا ہو، رشتہ داری کا ہو، معاشرے میں جو بھی تعلق بنتا ہے، تو ہم اپنے طور پہ اس آدمی سے کچھ امیدیں لگا کر بیٹھتے ہیں نا۔ ہم سوچتے ہیں یہ ہمارے مشکل میں بھی کام آئے گا، ہو سکتا ہے کسی سے ہم مالی امداد کی مشکل وقت میں امید لگا کر بیٹھیں، یا اس طرح سے کئی ساری امیدیں لگا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے طور پہ۔ اور جب اس آدمی سے وہ کام پڑتا ہے اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں، مثال کے طور پہ میں نے ذہن میں سوچا ہوا ہے، میرا ایک دوست ہے، میں نے اس کے بارے میں اگر سوچ لیا کہ خدا نخواستہ مجھے اگر کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ میری مالی مدد کرے گا، اور مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے، میں اس سے پیسے مانگ لیتا ہوں اور وہ اس وقت میرے کام نہیں آتا، تو میری امید جو تھی وہ ٹوٹ جائے گی، اور محبت جو تھی، دوستی جو تھی، وہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سے امید نہ لگائیں۔ تعلق، رشتہ داریاں دنیا میں ہی کام آتی ہیں، قبر میں، حشر میں تو ہم نہیں آئیں گے کسی کے کام۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کام نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ اس سے امید لگا کر نہ بیٹھیں
کہ یہ اگر اس نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، یہ کبھی نہیں سوچیے گا۔ اپنے طور پہ کسی سے امید نہ لگائیں، کیونکہ امید جب ٹوٹتی ہے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے امید کسی سے نہ لگائیں۔ اور اگر امید ٹوٹتی بھی ہے تو تعلقات کو تو باقی رکھیں۔ ہو سکتا ہے آج وہ انسان آپ کے دنیا میں ابھی کام نہیں آیا، کل کام آ جائے، لیکن غرض کے ساتھ دوستی تو نہ رکھیں، مقصد والی دوستی نہ رکھیں، کیونکہ جب ہم امیدوں اور تعلقات کی بنیاد امیدوں اور غرض پر رکھتے ہیں تب وہ تعلق ٹوٹتا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کیجیے گا کہ کسی سے امید لگا کر بیٹھ جائیں، اور خاص طور پر بہت بہت بڑی امیدیں اگر لگا لیں۔ اور ایک یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم اگر کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ آدمی ہمیں وہ چیز نہیں دیتا تو پھر بھی ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دوست کے پاس گاڑی ہے، مجھے ایک دن کے لیے گاڑی چاہیے تھی، میں نے اسے ایک دن کے لیے گاڑی مانگی، میرے اس دوست نے انکار کر دیا، کچھ بہانہ بنایا، جو بھی ہے اپنی وجوہات مصروفیات بتا کر اس نے انکار کر دیا۔ تو عام طور پہ میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ اس سے نفرت کرنے لگ جاؤں گا کہ اس نے بہانہ بنا لیا ہے، مجھے گاڑی نہیں دی، میرا بڑا ضروری کام تھا، اس کی وجہ سے رہ گیا۔ تو دیکھیں، جو چیز اس کی ہے اگر اس نے دے دی تو اس کی مہربانی ہے، اگر نہیں دی تو میرا کوئی اس پر حق تو نہیں تھا، میں نے اس میں کوئی حصہ نہیں دیا تھا، میں نے اس کو کچھ پیسے نہیں دیے تھے اس میں ادھار، اگر دیے بھی تھے تو وہ ایک معاشرتی طور پر میں نے ایک اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آپ کسی سے مانگتے ہیں اور وہ چیز نہیں دیتا تو اس سے نفرت نہ کیجیے، کیونکہ وہ چیز اسی کی ہے، اگر دے دی تو مہربانی، نہیں دیتا تو وہ اس اپنی چیز پر حق رکھتا ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو ایک چیز کے امیدیں جب ہم لگاتے ہیں لوگوں سے، اپنے طور پہ اپنے ذہن میں امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور امیدیں پوری نہیں ہوتی تو تعلقات ٹوٹتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز جو اسی دوست کی، اسی آدمی کی ملکیت ہے، وہ ہم اس سے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا تو پھر بھی ہمیں نفرت ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل نہ کریں، کیونکہ وہ چیز اسی کی تھی اور اپنی چیز پر وہ مکمل حق رکھتا ہے کہ کس کو دے کس کو نہ دے۔ ایک اور مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ اختلافات کی وجہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ یہ انسان بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اچھائی کے بدلے ہم اچھائی کی امید رکھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب کسی بھی بھائی کے ساتھ، کسی بھی معاشرے میں انسان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے انسانوں کے ساتھ بھلائیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ صلہ دینے والا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو ہم اس انسان سے ایک امید لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا، دنیا میں ہمیں ایک صلہ دے گا۔ تو کبھی بھی اچھائی کے بدلے اچھائی کی امید انسان سے نہ رکھیں، اگر وہ کر دیتا ہے
تو وہ اس کو اخلاقاً کرنا بھی چاہیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی دینا چاہیے، نہ کہ برائی کر کے۔ نیکی کے بدلے میں نیکی ہی کرنی چاہیے۔ یہ ایک اچھے اور بلند اخلاق والے انسان کا ایک شیوا ہوتا ہے اور ان کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو دکھی نہیں ہونا، کیونکہ اس اچھائی کا صلہ آپ کو اللہ نے آخرت میں دینا ہے۔ کبھی بھی اس چیز سے اختلافات پیدا نہ کیجیے کہ کسی نے آپ کی اچھائی کے بدلے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، زیادتی کی ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے، کچھ غلط کرتا ہے، کچھ ناانصافی کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ہمیں مارتا ہے، کسی بھی طرح کی معاشرتی ناانصافی اور زیادتی کرتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بدلے میں اس سے بڑھ کر اس کا نقصان کریں۔ اگر کسی نے ہمیں ایک تھپڑ مارا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو 2 مار لیں۔ زیادتی کی، اس نے ناانصافی کی، ہمیں کیوں مارا؟ اپنا غصہ اس پہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، بس چلے تو اس کو ہم مار بھی دیتے ہیں۔ معاشرے میں جیسے ہم نے دیکھا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے لڑتے ہیں کہ خون کر دیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ تو یہ ہے کہ کسی کی بھی برائی اور زیادتی کے بدلے میں برائی نہ کریں۔ ایک بات تو ہم مسلمانوں کا سب کا الحمدللہ عقیدہ ہے، ہر انسان نے اپنے ذاتی اعمال کے لیے انفرادی طور پر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ ہم سب کا الحمدللہ ایک ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن صرف عقیدہ رکھنا اور ایک سوچ پیدا کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ یہ سوچ ہمارے کردار میں کتنی سامنے ظاہر ہوتی ہے، یہ ہمارے ان معاملات میں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، جب ہمارے ساتھ کوئی انسان برائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو حقوق العباد کے زمرے میں وہ ایک گناہ کر رہا ہے۔ اور ہم سب کا یہ ایک ایمان ہے کہ حقوق العباد جب تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میرے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ میں یہ کروں کہ جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، میں اس سے لڑنے کی بجائے، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنے کی بجائے انتظار کروں کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں میرا رب اس زیادتی کا، اس ناانصافی کا حساب ضرور لے گا اس سے، کیونکہ میں جب تک معاف نہیں کروں گا اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا۔ جبکہ میں ایک اور کام کرتا ہوں، میرے ساتھ کسی نے ناانصافی اور زیادتی کی، میں اٹھتا ہوں اور بدلے میں اس آدمی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتا ہوں، وہی ظلم اور ناانصافی کرتا ہوں، یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہوں۔ تو دیکھیں، میں اپنے اعمال کے لیے پھر اللہ کے سامنے جواب دوں گا۔ میں نے بھی تو اس کے ساتھ ظلم کیا۔ ہاں، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے بدلہ لیا، بدلہ لیا ہے، قصاص لیا ہے، لیکن معاف کرنا بھی تو ایک فضیلت والا کام ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔
تو معاف کرنا بھی تو ایک بڑا عظمت والا کام ہے. تو معاف کر لیں ہم. اگر معاف نہیں کر سکتے تو ہم ان کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہ کریں، ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش نہ کریں. اس کا ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان اختلافات کو ہوا ملتی ہے. آج ہم، کل ہمارے بچے ان اختلافات کو لے کے بیٹھے ہوں گے، نفرتوں کو لے کے بیٹھے ہوں گے، اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے، معاشرہ قید بن جاتا ہے ہمارے لیے. اس طرح کا کام نہ کریں. اللہ کی رضا کے لیے معاف کر لیں یا پھر اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بہت زبردست بدلہ دینے والا ہے. جب ہم برائی کے بدلے برائی کرتے ہیں تو شاید ہم اس وقت آخرت کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور شاید ہم یہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ اس سے، اس حقوق العباد کو توڑنے کا حساب آخرت میں لیا جائے گا. اگر ہمیں اس چیز پر یقین ہو جائے کہ آخرت میں اس آدمی نے حساب دینا ہے تو کبھی بھی ہم ایسا کام نہیں کریں گے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا. ملکی قانون کہتا ہے کہ اس کو آپ FIR درج کروائیں، گرفتار ہوگا، کیس چلے گا، ثابت ہو جائے گا تو کورٹ نے اس کو سزا دے دینی ہے. ہم 3 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سال یا 10 سال تک انتظار کرتے ہیں. ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم کیس ختم ہونے تک انتظار کرتے ہیں کہ عدالت اس کو سزا دے دے گی، کیس چل رہا ہے کورٹ میں. تو ہمیں دنیا کی کورٹ پر اتنا اگر یقین اور اعتبار ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں قانون کے اوپر عمل درآمد ہماری ذمہ داری ہے. شرعی، اخلاقی، قانونی ذمہ داری ہے قانون پر پابند رہنا. لیکن اگر ہم ان کورٹس پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہم 10 سال انصاف کے لیے انتظار کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ کی عدالت کے لیے انتظار نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت نے جو انصاف کرنا ہے، دنیا کا کوئی قاضی ایسا انصاف نہیں کر سکتا. اللہ کی رضا کے لیے یا معاف کر دیں یا بدلے لینا چھوڑ دیں، تاکہ ہم بھی سکون سے رہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی سکون سے رہیں. ہاں، ایک بات ہے کہ شیطان ضرور آپ کو کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کی جو انا ہے، عزت ہے، وہ کدھر جائے گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کئی لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ کے بابا تو ایسے تھے، آپ کے تو دادا ایسے تھے، وہ تو اپنے دشمن کو ایسے چت کر دیتے تھے کہ کیا ہی بات ہے، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. فلاں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، فلاں نے وہ کیا. ان کو چھوڑنا نہیں، ایسے نہیں کرنا، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. کبھی بھی جذبات اور نفس کے غلام نہیں بننا. جب ہم نفس اور جذبات کے غلام بن جاتے ہیں تو بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، اور اس فساد کے نتیجے میں کئی خاندان زندگیوں سے چلے جاتے ہیں. جانا تو ایک دن سب نے ہے، چاہے ہم لڑیں نہ لڑیں، اختلافات کریں نہ کریں، کسی سے بدلہ لیں یا نہ لیں. جانا میں نے بھی ہے، جانا اس نے بھی ہے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اور جانا اس نے بھی ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا، اس نے بھی جانا ہے. جس کے ساتھ میں نے کیا ہے تو اس نے بھی جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے. تو ایک عدالت جو مکمل انصاف پر ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
ہر برائی کا اور اچھائی کا ذرے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کے لیے انتظار کریں اور معاشرے میں ایک فساد پیدا نہ کریں، خود نہ لڑیں۔ یا آپ قانونی راستہ اپنائیں جو ملک اور ریاست کا بنا ہوا ہے، یا پھر آپ اللہ کے انصاف کے لیے انتظار کریں، اپنا انصاف نہ لگائیں دنیا میں۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں جو اختلافات بڑھ رہے ہیں، ہم امیدیں اگر کم لگائیں گے تو اختلافات کم پیدا ہوں گے، اور اگر امید ٹوٹ جائے، ان سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں نہیں ملتی، دکھی نہ ہو، کوئی بات نہیں، تو امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی سوچیں کہ اس آدمی کی بھی کوئی مجبوری ہوگی کہ اس نے میری مدد نہیں کی، میرا کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو۔ مثبت سوچیں، منفی نہ سوچا کریں۔ اچھائی کے بدلے اچھائی کی امید صرف اللہ سے رکھیں، کسی انسان سے نہ رکھیں، اور برائی کے لیے بدلہ نہ لیں، یا معاف کر دیں، یا ریاستی قانون کو فالو کریں، یا پھر اللہ کے حوالے کریں۔ آخرت میں انصاف کے دن حساب ہوگا، اور یہی سوچ لیں کہ اللہ رب العزت سے میں انصاف مانگوں گا، اور جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اس ظلم اور ناانصافی کا بدلہ لوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں کافی اختلافات کم ہو سکتے ہیں۔ اپنے طور پر غلط فہمیاں پیدا نہ کریں کسی کے بارے میں، اپنے طور پر اختلافات دل میں نہ پیدا کریں، وہ خود انسان کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس کے بارے میں ہم غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، وہ سکون سے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہم اندر کڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کڑنا بڑا تکلیف دیتا ہے۔ تو تکلیفوں سے نکلیے، خوش اور سکون والی زندگی گزاریں۔ اس کا یہی فارمولہ ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق ادا کرتے چلے جائیں، اور اگر آپ کے کوئی حقوق ادا نہیں کرتا تو لڑائی جھگڑا مت کریں، ان کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ امن و سکون سے رہیں گے، حلال رزق کمائیں اور اللہ کو یاد کریں، بس یہی سکون والی زندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔